اولیور ٹوسٹ، تحریر چارلس ڈکنس، ترجمہ مبینہ بیگم۔ ایک یتیم بچے کی دکھ بھری زندگی کے سنسنی خیز واقعات۔ اولیور ٹوسٹ کی زندگی کا آغاز دکھوں سے ہوا۔ مسلسل کئی سالوں تک اس نے دکھ اٹھائے۔ 1837 میں اولیور ایک یتیم خانے میں جاڑوں کی ایک رات میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں اسی رات مر گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، افسوس، کتنی جوان اور خوبصورت ہے۔ وہ بوڑھی عورت کی طرف بڑھا جس نے اس کی مدد کی تھی۔ اس نے عورت سے پوچھا، وہ کون تھی؟ کوئی نہیں جانتا، ہمیں وہ گلی میں ملی تھی اور ہم اس کو یہاں اٹھا کر لے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے پھٹے ہوئے جوتے دیکھ کر کہا، شاید وہ بہت دور سے آئی ہے۔ اس نے اس کا مردہ بائیں ہاتھ اٹھا کر دیکھا اور کہا، اس کی انگلی میں شادی کی کوئی انگوٹھی بھی نہیں۔ اچھا، کہتا ہوا جلدی سے چلا گیا۔ اس غریب چھوٹے لاوارث بچے کا نام اولیور ٹوسٹ رکھا گیا۔ انہوں نے اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ یتیم خانے میں ڈال دیا۔ مسٹر بمبل، جو یتیم خانے کا مالک تھا، ان بچوں سے بہت برا برتاؤ کرتا تھا۔ 9 سال کی عمر میں اولیور دبلا پتلا کمزور سا لڑکا تھا۔ سب لڑکے دبلے پتلے اور کمزور تھے، کیونکہ انہیں کام تو بہت کرنا پڑتا تھا، لیکن کبھی انہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا۔ وہ ہمیشہ بھوکے رہتے تھے۔ یہ سچ بات تھی کہ وہ دن میں کئی مرتبہ کھانا کھاتے تھے، لیکن ہر خوراک میں انہیں ایک پیالہ شوربہ ملتا تھا۔ ہفتے میں 2 دفعہ انہیں پیاز کی ایک گانٹھ دی جاتی تھی اور اتوار کے دن آدھا کیک۔ لڑکے اکثر بھوک سے بلبلاتے رہتے تھے۔ کبھی وہ اتنے بھوکے ہوتے تھے کہ انہیں بھوک کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ایک لڑکا جو ان میں سب سے زیادہ لمبا تھا، اس نے کہا، اگر مجھے ایک پیالہ شوربہ اور نہیں ملا تو میں تم میں سے ایک کو کھا لوں گا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپکتی تھی۔ بھوک نے اس لڑکے کو پاگل بنا دیا تھا۔ اس کی بات کو سب چھوٹے لڑکے سچ سمجھتے تھے اور اس سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتے تھے۔ غریب یتیم بچے کر بھی کیا کر سکتے تھے؟ وہ سوچتے تھے اور آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے پلان بنایا کہ جب مالک شوربہ دے رہا ہو تو ایک لڑکا اس کے پاس جائے اور اس سے زیادہ مانگے۔ یہ پلان سب کو بہت پسند آیا، لیکن کون اتنا بہادر تھا جو زیادہ شوربہ مانگتا؟ سب مسٹر بمبل سے ڈرتے تھے، سب اس سے مار کھائے ہوئے تھے۔ وہ اس کے بھاری ہاتھوں اور اس سے بھی زیادہ بھاری چھڑی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ کسی کی بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس سے زیادہ مانگے۔ بہت دیر تک باتیں ہوئیں۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ اولیور ٹوسٹ آج شام کے کھانے پر زیادہ شوربہ مانگے گا۔ جب شام کے کھانے کا وقت آیا تو سب لڑکے پتھر کے ٹھنڈے ہال میں اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ کمرے کے آخری سرے پر ماسٹر شوربے کا ایک بڑا برتن لیے کھڑا تھا۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں ایک بڑا چمچہ تھا۔ ہر لڑکا باری باری اپنا پیالہ لیے ماسٹر کے پاس آتا۔ ماسٹر اس کو چمچہ بھر کر شوربہ دے دیتا۔ شوربہ بہت جلدی ختم ہو گیا تو لڑکے اپنا پیالہ اور انگلیاں چاٹنے لگے۔ وہ ابھی بھوکے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ کانا پھوسی کرنے لگے۔ آخر انہوں نے دھکا دے کر اولیور ٹوسٹ کو آگے بڑھایا۔ اولیور اپنا پیالہ لے کر آہستہ آہستہ ماسٹر کے پاس گیا، پر اس نے آہستگی سے سہمی ہوئی آواز میں کہا، جناب، مہربانی کر کر مجھ کو تھوڑا شوربہ اور دے دیجیے۔ ماسٹر، جو ایک تندرست اور موٹا آدمی تھا، غصے سے اچانک مڑا اور دھاڑا۔ کیا؟ اولیور نے پتے کی طرح کانپتے ہوئے دوبارہ کہا، مہربانی کر کر مجھ کو تھوڑا شوربہ اور دے دیجیے۔ مسٹر بمبل نے اپنے ہاتھ کا چمچہ اس کے سر پر مارا، پھر اولیور کو پکڑ لیا اور اپنی مدد کے لیے چلانے لگا۔ اس کی آواز سن کر باورچی خانے میں کام کرنے والے لڑکے بھاگے ہوئے آئے۔ انہوں نے غریب اولیور کو پکڑ لیا اور اس وقت چھوڑا جب مارتے مارتے مسٹر بمبل کے ہاتھ دب گئے۔ اولیور کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ دوسری صبح یتیم خانے کے دروازے پر یہ نوٹس لگ گیا، جو شخص 9 سال کے یتیم اولیور ٹوسٹ کو ملازم رکھے گا اسے 5 پاؤنڈ انعام دیا جائے گا۔ ایک ہفتے بعد یہ پیشکش قبول ہوئی۔ اس وقت تک اولیور کو تاریک کمرے میں رکھا گیا۔ شام کو 1 گھنٹے کے لیے باہر نکال کر سب بچوں کے سامنے ٹھنڈے پتھر کے ہال میں لا کر مارا جاتا تاکہ سب کو سبق حاصل ہو۔ آخر ایک آجر جس کا نام مسٹر سوربری تھا یتیم خانے میں آیا۔ مسٹر سوربری تابوت بناتے تھے۔ انہیں اپنے کارخانے میں اپنی مدد کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت تھی۔ اولیور نے اپنی سب چیزیں رومال میں باندھ کر اپنے بغل میں دبا لیں اور یتیم خانے سے مسٹر سوربری کی دکان چلا گیا۔ مسٹر سوربری دبلے پتلے بد اخلاق آدمی تھے۔ ان کی بیوی بھی ایسی ہی تھی۔ وہ جتنے لمبے تھے وہ اتنی ہی پستہ قد تھی۔ دونوں بے رحم اور ظالم تھے۔ انہوں نے پہلے ہی دن اولیور پر ظلم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مسٹر بمبل نے اولیور کے خلاف ان کے کان اچھی طرح سے بھرے تھے۔ مسٹر سوربری اولیور پر کڑی نگاہ رکھتی تھی۔ اس نے مسٹر بمبل سے شکایت کرتے ہوئے کہا، یہ بہت چھوٹا ہے۔ ہاں، مگر یہ بڑا ہو جائے گا۔ مگر یہ ہماری روٹی کھا کر بڑا ہوگا۔
ان یتیم خانے کے بچوں کو جو ہمیشہ کھانے پینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن کیا وہ کام بھی کرتے ہیں؟ مسٹر سالبری نے اولیور کو دھکا دے کر کہا، ہڈیوں کی مالا، نیچے اترو۔ زینہ اتر کر اولیور اندھیرے اور سیلے ہوئے کمرے میں پہنچا جہاں ایک گندی میلی کچیلی سی لڑکی بیٹھی تھی۔ یہ شارلٹ سالبری تھی۔ شارلٹ، گوشت کے ٹکڑے جو میں نے کتے کے لیے رکھوائے تھے کہاں ہیں؟ وہ اس لڑکے کو دے دو۔ شارلٹ نے گوشت کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی ایک پلیٹ اولیور کے آگے کھسکا دی، جس کو دیکھ کر اولیور کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بھوک کی وجہ سے وہ سب کھا گیا۔ مسز سالبری جو خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں بولیں، اگر یہ اسی طرح کھاتا رہا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ جب اولیور کھا چکا تو مسز سالبری اسے مدھم لیمپ کی روشنی میں زینے کے اوپر کارخانے میں لے گئیں اور کاؤنٹر کی طرف اشارہ کر کے اولیور سے کہا، اس کے نیچے تمہارا بستر ہے، تم تابوتوں کے درمیان سو گے۔ امید ہے کہ تم کچھ خیال نہیں کرو گے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اولیور کو تابوتوں کے درمیان اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں۔ غریب اولیور ڈر کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا۔ ان تابوتوں میں تو مردے ہوتے ہیں اور ان کے بھوت ہوتے ہیں۔ اس کے سونے کے بعد وہ کفن سے باہر آ جائیں گے۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ بہت دیر تک جاگتا رہا۔ آخر صبح کے قریب بڑی مشکل سے آنکھ لگ گئی۔ کسی نے دکان کے دروازے پر لات ماری تو اولیور کی آنکھ کھل گئی۔ دروازہ کھولنے کے لیے بھاگا، اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ وہ آہستہ سے زنجیر کھول رہا تھا۔ غصے میں آواز آئی، جلدی کرو، میں تمہارا انتظار نہیں کر سکتا۔ جناب میں آ رہا ہوں، 1 منٹ۔ میرا خیال ہے کہ تم یتیم خانے کے لڑکے ہو۔ جی جناب۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ 10 سال۔ میں اندر آ کر تمہیں ایک لات ماروں گا، بولنے والے نے سیٹی بجاتے ہوئے خوشی سے کہا۔ آخر کار اولیور دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ باہر ایک بڑا اور موٹا لڑکا کھڑا تھا۔ اولیور نے یہ سوچ کر کہ شاید وہ کوئی گاہک ہے اس سے پوچھا، جناب کیا آپ کو تابوت کی ضرورت ہے؟ جب تم کو ختم کر دوں گا تب مجھے تابوت کی ضرورت ہوگی۔ کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں، اے حقیر لڑکے؟ موٹے لڑکے نے سوال کیا، پھر خود ہی جواب دیا، میں نوکل پول ہوں۔ تم میرے ماتحت کام کرو گے اور میں دیکھوں گا کہ تم کیسے محنت نہیں کرو گے۔ کھڑکیاں کھولو حقیر لڑکے۔ اس نے اولیور کی ایک لات ماری اور زینے سے اتر کر باورچی خانے میں ناشتہ کرنے چلا گیا۔ اولیور بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ شارلٹ نوآ پہ بہت مہربان تھی۔ آؤ آگ کے پاس بیٹھ جاؤ پیارے نوآ، تمہیں میں ناشتے میں اچھے گوشت کے نمکین سوکھے ٹکڑے دوں گی۔ شارلٹ اولیور سے جلتی تھی۔ اس نے کمرے کے ٹھنڈے کونے میں ایک صندوق کی طرف اشارہ کر کے اولیور سے کہا، جاؤ اس پر بیٹھ جاؤ۔ کیا تم نے سنا نہیں حقیر لڑکے؟ نوآ نے کہا۔ شارلٹ نے سوچا کہ یہ ایک اچھا مذاق ہے، وہ دل کھول کر ہنسی۔ اولیور ٹھنڈ میں بیٹھا کھا رہا تھا اور وہ دونوں اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کافی دنوں اور مہینوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اولیور پر سب ظلم کرتے تھے، وہ خاموشی سے برداشت کرتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے ان سب کو حیران کر دیا۔ وہ سوچتے تھے کہ وہ ان سے ڈرتا ہے اور تھا بھی ایسا ہی، لیکن ایک دن اس نے اپنے اندر ہمت پیدا کر کے دکھا دی۔ عشائیے کا وقت تھا۔ اولیور اور نوآ باورچی خانے میں بیٹھے کھانے کا انتظام کر رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح نوآ کا مزاج خراب تھا۔ وہ اولیور کو غصہ دلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے پاؤں میز پر رکھ چھوڑے تھے۔ پھر اس نے اولیور کے بال نوچے، چٹکی لی اور لات ماری۔ وہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ اولیور روئے، چلائے، لیکن اولیور پھر بھی نہیں رویا۔ آخر اس نے اولیور سے پوچھا، حقیر لڑکے تمہاری ماں کیسی ہے؟ وہ مر چکی ہے، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حقیر لڑکے وہ کیسے مر گئی؟ اس کا دل ٹوٹ گیا، اولیور نے اس سے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نوآ ہنسا، رونا بچہ، رونا بچہ، یہ اپنی ماں کے لیے رو رہا ہے۔ میری ماں کے بارے میں کچھ مت کہو، تمہارے لیے اچھا ہے کہ خاموش۔ میرے لیے اچھا ہے کیا میں خاموش ہو جاؤں؟ حقیر لڑکے تم بہت گستاخ ہوتے جا رہے ہو۔ مجھے حیرت ہے کہ تم اتنی چھوٹی عمر میں کتنے بے ادب ہو۔ مجھے اپنی ماں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ حقیقت میں ایک بری عورت؟ اولیور نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کیا وہ حقیقت میں ایک بری عورت تھی؟ یہ اچھا ہوا کہ وہ مر گئی، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کو سزا ملتی۔ یہ بات یقینی ہے کہ وہ… اولیور نے اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ آگے کچھ بول پائے۔ اس نے جھپٹ کر اس کا گلا دبوچ لیا اور اسے فرش پر پٹک دیا۔ نوآ خوف سے چلایا، بچاؤ بچاؤ شارلٹ! شارلٹ اور مسز سالبری بھاگ کر باورچی خانے میں آئیں۔ انہوں نے اولیور کو پکڑ کر مارا۔ نوآ نے بھی اٹھ کر ان کی مدد کی۔ آخر جب وہ مارتے مارتے تھک گئے تو اس کو کھینچ کر برا بھلا کہتے ہوئے بڑی مشکل سے ایک تاریخ طے خانے میں بند کر دیا۔ مسز سالبری ایک کرسی پر گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ شارلٹ چلائی، وہ بے ہوش ہو رہی ہیں، نوآ جلدی سے ایک گلاس پانی لاؤ۔ مسز سالبری ہوش میں آتے ہی چلائیں، شارلٹ شارلٹ، وہ ہم سب کو سوتے میں ضرور مار ڈالے گا۔ شارلٹ نے کہا، نوآ بیچارہ تو مر چکا ہوتا اگر ہم یہاں نہ ہوتے، بیچارہ نوآ۔ مسز سالبری نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
مسٹر صوبری ابھی گھنٹوں تک واپس نہیں آئیں گے۔ آلیور نے 1 منٹ میں دروازے پر لاتیں مارنا شروع کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سب کو مار ڈالے گا۔ میں جانتی ہوں وہ ایسا ہی کرے گا۔ نوآ بھاگ کر یتیم خانے جاؤ اور مسٹر بمبل کو بلا لاؤ۔ نوآ بھاگتا ہوا یتیم خانے پہنچا۔ اس نے سانس لیے بغیر کہا، مسٹر بمبل، مسٹر بمبل، جناب آلیور ٹوسٹ پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے مار ڈالنے کی کوشش کی اور شارلٹ اور مسز، وہ ہم سب کو مار ڈالے گا اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلے تو۔ مسٹر بمبل نے جلدی سے اپنی لکڑی اٹھائی اور تابوت بنانے والے کے یہاں چلے گئے۔ تہہ خانے کے پرانے آلیور ٹوسٹ دروازے پہ آ کر انہوں نے زور سے آواز دی، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں، اور پھر بھی تمہیں ڈر نہیں؟ نہیں، میں نہیں ڈرتا۔ مسٹر بمبل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ حیرت سے سب کی طرف دیکھنے لگے۔ مسز صوبری نے کہا، یہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے۔ اگر پاگل نہ ہوتا تو اس کو اس طرح بولنے کی جرت نہ ہوتی۔ وہ پاگل ہے۔ مسٹر بمبل بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے سوچا، خاتون یہ پاگل نہیں ہے، گوشت کا کرشمہ ہے۔ گوشت؟ مسز صوبری نے حیرت اور تعجب سے کہا، ہاں گوشت محترمہ۔ کیا تم نے اس لڑکے کو گوشت کھانے کو نہیں دیا؟ اچھا ہاں، تو پھر اگر تم اس لڑکے کو شوربہ دیتی تو یہ واقعہ کبھی نہیں ہوتا۔ یہ سارا فساد گوشت کا پیدا کیا ہوا ہے۔ مسز صوبری نے حیرانی سے کہا، یہ سب اس لیے ہوا کہ میں اس پر بہت مہربان تھی؟ اس کو 2-3 دن یہیں رہنے دو۔ جب وہ باہر آئے گا تو اس کو گوشت کبھی نہیں دینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں ایک دن ہاتھ ملنا پڑے گا۔ وہ ایک برے خاندان سے ہے محترمہ۔ اس کی ماں۔ آلیور نے پوری طاقت سے دروازے پر لاتیں مارنا شروع کر دی۔ اب مسٹر صوبری بھی واپس آ چکے تھے۔ سب نے انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا اور انہوں نے آلیور کو تہہ خانے سے باہر گھسیٹا۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ انہوں نے بری طرح کانپتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ آلیور نے کہا، اس نے میری ماں کو برا کہا تھا۔ مسٹر صوبری نے کہا، وہ اس لائق تھی، بالکل اس سے بھی زیادہ بری تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی، وہ ایسی نہیں تھی، یہ جھوٹ ہے۔ مسٹر صوبری زار و قطار رونے لگی۔ مسٹر صوبری نے آلیور کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا۔ آخر جب آلیور تابوتوں کے درمیان اپنے بستر میں لیٹا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ تمام رات روتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ بھاگ جائے گا۔ اس نے اپنی تمام چیزیں رومال میں باندھی اور خاموشی سے دکان کا دروازہ کھول کر گلی میں نکل گیا۔ آلیور تیزی سے تنہا جا رہا تھا۔ جب کبھی کوئی گاڑی یا کار اس کے نزدیک آتی وہ جلدی سے چھپ جاتا۔ 8 بجے تک وہ قصبے سے 7 میل دور پہنچ گیا تھا۔ وہ سستانے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ گیا۔ قریب ہی لگے ہوئے سنگ میل کو دیکھنے سے اسے معلوم ہوا کہ وہ لندن سے 70 میل دور ہے۔ لندن! یتیم خانے میں اس بوڑھے آدمی نے لندن کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں سنائی تھیں۔ اس نے سوچا کہ کیا ایک لڑکے کو اتنے بڑے شہر میں کام مل جائے گا؟ لندن اتنا بڑا شہر ہے کہ مسٹر صوبری اس کو وہاں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، لندن جانا ہی مناسب ہے۔ آلیور لندن جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی جیب میں سوائے ایک سوکھی روٹی کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جب وہ ختم ہو گئی تو اس کو کھانا مانگ کر کھانا پڑا۔ جہاں کہیں اس کو سایہ ملتا وہ وہیں سو جاتا، اور جب موسم اچھا ہوتا وہ کھیت میں یا کسی سائبان کے نیچے سو جاتا۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، اس کو ٹھنڈ لگتی تھی۔ وہ بہت تھکا ہوا اور بھوکا تھا۔ اس کے پاؤں پھٹ گئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ لگاتار 7 دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن صبح سویرے وہ برنٹ کے ایک چھوٹے قصبے میں داخل ہوا جو لندن سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ سوچ کے کہ اب وہ اس سے اور آگے نہیں جا سکتا، وہ ایک دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ اتنی صبح بھی وہاں کچھ آدمی موجود تھے۔ آلیور اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس نے کسی کی طرف دھیان نہیں دیا، لیکن اچانک اس کا دھیان ایک لڑکی کی طرف گیا جو اس کے پاس سے گزر کر دوبارہ واپس آیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بڑا عجیب و غریب تھا۔ آلیور سے زیادہ عمر کا نہیں تھا، لیکن دیکھنے میں ایک چھوٹا سا آدمی لگتا تھا۔ وہ کسی آدمی کے کپڑے پہنے ہوئے تھا جو اس کے بدن پر ڈھیلے تھے۔ اس کی آنکھیں چھوٹی اور تیز تھیں اور وہ بے ایمان لگتا تھا۔ اجنبی لڑکا آلیور کے قریب آیا اور بولا، ہیلو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ آلیور نے کہا، مجھے چلتے ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، میں بہت بھوکا ہوں۔ میں خود بھی بہت غریب ہوں۔ اچھا تم فکر مت کرو، میری جیب میں 1 شلنگ ہے، آؤ کچھ ناشتہ کریں۔ اس نے آلیور کو اٹھنے میں مدد دی، پھر اس کو قریب کے ہوٹل میں لے گیا۔ آلیور نے ایک بھوکے بھیڑی کی طرح کھایا۔ جب وہ کھا چکا تو اجنبی نے اس سے سوال پوچھنا شروع کیے۔ لندن جا رہے ہو؟ ہاں۔ کیا کوئی ٹھکانہ ہے؟ نہیں۔ وہاں کسی کو جانتے ہو؟ نہیں۔ لڑکے نے سیٹی بجائی اور کہا، نوجوان چھوکرے، تمہاری حالت بہت خستہ ہے، لیکن فکر مت کرو، میں ایک بوڑھے شریف آدمی کو جانتا ہوں جو لندن میں رہتا ہے،
تم اس کے ساتھ رہ سکتے ہو، وہ تمہارے لیے کوئی کام تلاش کر دے گا۔ اولیور نے کہا، سچ؟ تمہاری بڑی مہربانی کہ تم نے میری مدد کی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ڈکنس جیک۔ ڈکنس میرا نام ہے، لیکن میرے دوست مجھے آرٹیفل ڈاجر کہتے ہیں۔ میں حقیقت میں ایک چالاک لڑکا ہوں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اولیور ٹوئسٹ۔ اچھا اولیور، اب ہم چلنے کے قابل ہو گئے، آؤ۔ پھر دونوں لڑکے لندن کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو رات زیادہ ہو چکی تھی۔ اولیور کو ڈاجر کئی اندھیری اور گندی گلیوں میں لے گیا۔ کیا لندن ایک بری جگہ ہے؟ اولیور یہ سوچ کر ڈرنے لگا۔ ڈاجر نے ایک دروازہ دھکیل کر کھولا اور اولیور کو کھینچ کر اندر لے گیا۔ اس نے کہا، یہ جگہ ہے، سیڑھیوں سے اوپر چڑھو۔ گندی اور ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھنے میں اس نے اولیور کی مدد کی۔ اوپر پہنچ کر اس نے ایک دروازہ کھولا اور اس کے ایک چھوٹے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کی دیواریں اور چھت بہت پرانی تھیں اور دھوئیں سے کالی ہو رہی تھی۔ ایک طرف آگ جل رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر روٹی، کچھ مکھن، کچھ گندی پلیٹیں اور پیالیاں رکھی تھیں۔ آگ کے اوپر فرائی پین میں کچھ سموسے تلے جا رہے تھے۔ ایک میلا کچیلا آدمی ایک لمبا کانٹا اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اس کا مجرموں جیسا چہرہ لمبے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے سر کے اوپر ریشمی رومالوں کی الکنی لٹک رہی تھی۔ دیواروں کے سہارے توشکیں رکھی تھیں۔ 5 لڑکے میز کی چاروں طرف بیٹھے تھے۔ وہ عمر میں ڈاجر کے برابر تھے، لیکن پائپ پی رہے تھے۔ یہ لڑکے اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈاجر کی چاروں طرف جمع ہو گئے، جو بوڑھے آدمی کے کان میں کچھ چپکے چپکے کہہ رہا تھا۔ پھر ڈاجر نے زور سے کہا، یہ فیگن ہے اور یہ میرا دوست اولیور ٹوئسٹ ہے۔ فیگن نے بڑے تپاک سے اس کا ہاتھ ملایا اور کہا، مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ پھر وہ لڑکوں کی طرف مڑ کر بولا، میرے عزیزوں، اولیور سے ہاتھ ملاؤ۔ لڑکے اولیور کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ وہ ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ بوڑھے آدمی نے اپنا کانٹا لہرا کر لڑکوں کو پیچھے دھکا دیا اور کہا، میرے عزیزوں، پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ڈاجر نے آگ کے پاس ایک کرسی گھسیٹ کر اولیور کو بٹھا دیا۔ یہ سموسے اس کو دے دو۔ اولیور آگ کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ پھر اس نے ریشمی رومالوں کی طرف دیکھ کر سوچا کہ کتنے خوبصورت ہیں۔ فگر نے اس کے خیالات پڑھ لیے۔ میرے عزیز، یہ ہمارے رومال ہیں، بس انہیں دھونے کی کسر ہے۔ اولیور حیران ہوا کہ لڑکے کہکا مار کر کیوں ہنس رہے تھے۔ ڈاجر ایک پیالی میں کچھ لے کر اولیور کے پاس آیا۔ اولیور نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ گرم شربت اور پانی ہے۔ اولیور نے حیرت سے دیکھا۔ افسوس، میں نہیں پی سکتا، میں نے یہ کبھی نہیں پیا۔ بوڑھے نے کہا، میرے عزیز، اس کو پی جاؤ، یہ تم کو اچھا کر دے گی۔ پی جاؤ تاکہ پیالہ دوسرے شخص کے لیے خالی ہو جائے۔ اولیور نے اس کو پی لیا۔ 3 منٹ میں وہ گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح اولیور دیر تک سوتا رہا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، لیکن اسے اتنی نیند آ رہی تھی کہ وہ ہل تک نہ سکا۔ وہ آدھا سوتا اور آدھا جاگتا لیٹا رہا۔ کمرے میں سوائے فیگن کے کوئی نہیں تھا جو کافی بنا رہا تھا۔ اس نے اولیور کی طرف دیکھا جو ابھی تک خاموش لیٹا تھا۔ پھر اس نے خاموشی سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا اور جھک کر فرش کی ایک اینٹ اٹھائی جس کے نیچے ایک سوراخ تھا۔ اس میں سے ایک ڈبہ نکالا، اسے میز پر رکھ کر احتیاط سے کھولا اور ایک ایک کر کے اس کی چیزیں باہر نکالیں۔ اولیور حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے نے سونے کی ایک گھڑی اٹھائی جس میں ہیرے چمک رہے تھے۔ بوڑھا ہنسا، کتنی خوبصورت ہے۔ پھر اس نے دوسری گھڑی نکال کر اس کا جائزہ لیا۔ انگوٹھیاں، نیکلس، پہنچیاں اور بروچ نکالے جنہیں بڑی محنت اور حفاظت سے رکھا گیا تھا۔ پھر وہ اولیور کی طرف مڑا جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ اولیور نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ فیگن نے روٹی کاٹنے والی چھری اٹھائی اور اس کی طرف جھپٹا۔ تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ تم نے کیا دیکھا ہے؟ مجھے بتاؤ، جلدی سے مجھے بتاؤ۔ بوڑھا اس کے چھری مارنے لگا۔ جناب، میں سو نہ سکا، میں جاگ گیا جناب، مجھے معاف کر دیجیے۔ کیا تم 1 گھنٹہ پہلے جاگے تھے؟ نہیں جناب۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ فیگن نے اس سے پوچھا اور اپنی چھری اس کے گلے پر رکھ دی۔ جناب، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا میرے عزیز، پھر صحیح ہے، میں تم سے مذاق کر رہا تھا۔ اس نے اپنی چھری واپس میز پر رکھ دی۔ میں تم کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تم ایک بہادر لڑکے ہو۔ آہا، تم ایک بہادر لڑکے ہو۔ اور اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ پھر اس نے اچانک پوچھا، کیا تم نے میری قیمتی چیزیں دیکھی ہیں؟ ہاں جناب۔ فیگن پیلا پڑ گیا۔ اس نے کہا، وہ سب میری ہیں، میں نے ان کو اپنے بڑھاپے کے لیے رکھا ہے۔ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تب مجھے ان کی ضرورت ہوگی۔ میرے عزیز، میں جلد ہی بوڑھا ہو جاؤں گا جب میں کوئی کام نہ کر سکوں۔ اس وقت مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزیں رکھنی چاہیے۔ کیا یہ میرے لیے ضروری نہیں؟ اولیور نے آہستہ سے جواب دیا، ہاں جناب۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اب میں کھڑا ہو جاؤں؟ ضرور میرے دوست، ضرور۔ پانی کا جگ اس کونے سے اٹھا لاؤ، میں تمہیں منہ دھونے کے لیے سلفچی دیتا ہوں۔ اولیور گیا۔ جب وہ پانی لے کر مڑا تو اس نے دیکھا کہ وہ ڈبہ غائب ہو گیا تھا۔ اولیور نے ابھی بمشکل
منہ بھی نہیں دھویا تھا کہ آرٹیفل ڈاجر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اندر آیا۔ اس کا نام چارلی بیٹس تھا۔ وہ سب اکٹھے ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ اولیور کو ناشتہ بہت مزے کا لگا کیونکہ گرم کافی اور گرم روٹی کے علاوہ خشک نمکین ران بھی تھی۔ فیگن نے ڈاجر اور چارلی بیٹ سے کہا، اچھا میرے دوستوں، مجھے امید ہے کہ تم آج صبح سے کام کرو گے۔ ہاں انہیں دیکھو۔ ڈاجر نے چمڑے کی جیسی کتابیں فیگن کو دیں۔ فیگن نے انہیں اندر باہر سے اچھی طرح دیکھا۔ یہ بہت خوبصورت بنی ہے، حالانکہ اتنی بھاری بھی نہیں ہے جتنے کی ہونی چاہیے۔ پھر اس نے اولیور کی طرف مڑ کر پوچھا، ڈاجر ایک ہوشیار کام کرنے والا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں جناب، بہت، اولیور نے کہا۔ اولیور کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ دونوں لڑکے قہقہے لگا رہے تھے۔ چارلی بیٹس نے حیرت سے کہا کہ یہ بہت سادہ لوح ہے۔ فیگن نے کہا، اچھا چارلی، تمہارے پاس کیا ہے؟ چارلی نے اسے 4 ریشمی رومال دکھائے۔ فیگن نے انہیں غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، ہاں یہ اچھے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ نشانات پہچان لیے جائیں گے۔ ہم نوجوان اولیور کو سکھائیں گے۔ دوبارہ اولیور کو لڑکوں کے کہکہوں پر حیرت ہوئی۔ فیگن اولیور کی طرف مڑا، کیا تم نشانات کو ختم کرنا پسند کرو گے؟ جی ہاں جناب۔ یہ جواب سن کر بھی لڑکے ہنسنے لگے۔ چارلی بیٹس نے کہا، یہ بہت ناتجربہ کار ہے۔ ناشتہ ہنسی خوشی ختم ہو گیا۔ فیگن نے اونچی آواز میں ڈاجر اس کے ساتھیوں سے پوچھا، کیا ہم اولیور کو اپنا کھیل دکھائیں لڑکوں؟